तो दुल्हन बनोगी। वो हँसती हुई दुपट्टे का घूंघट ओढ़े मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से उतरती आ रही थी, जब सामने से आते हुए ज़ुबैर से उसकी बहुत बुरी तरह से टक्कर हुई। उसने फ़ौरन से अपना घूंघट उठा के देखा। सामने खड़े हुए ज़ुबैर को देख के उसके चेहरे का रंग फ़क हुआ था। ज़ुबैर लाला, आप कब आए? वो घबराते हुए बोली थी। ये क्या बदतमीज़ी है? क्या तुम कहती फिर रही हो? वो गुस्से में बोला। वो ज़ुबैर लाला, आपको पता है मेरा रिश्ता फाइनल हो गया है। मेरी तो शादी होगी। वो हंसते हुए बोली। उसके दोनों डिंपल वाजिया हो रहे थे और आज वो ज़ुबैर से भी नहीं डर रही थी। शुक्र है ज़ुबैर लाला, मेरी आपसे जान छूट जाएगी। मैं तो अपनी शादी पे डांस करूंगी, डांस। वो हंसते हुए बोल रही थी। मनसा ने पीछे से अपना सर पीट लिया और घबराते हुए जल्दी से उसके पास आई। भाई, इसके दिमाग को लगता है बुखार चढ़ गया है। इसकी बातों पे दयान मत दें। वो खूनख्वार निगाहों से उसे घूर रहा था। घूर ले जनाब, जितना घूरना है। वाह, एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरा निकाह होने लगा है। वो हंसते हुए नाचते हुए आगे की तरफ जा रही थी, जबकि उसके निकाह की बात सुन के जुबैर को अजीब सा महसूस हुआ। वो सीधा आगा जान के कमरे की तरफ गया। आगा जान, ये सब कुछ मैं क्या सुन रहा हूँ? जुबैर काफ़ी परेशान नज़र आ रहा था। क्यों? क्या हुआ है? आगा जान, ये जायशा क्या कहती फिर रही है? उसका रिश्ता तय कर दिया गया है? उसकी बात सुन के आगा जान कहने लगे। हाँ बेटा, वो तुम्हारे चाचू के दोस्त ने उसका रिश्ता मांगा था और हम लोगों ने फाइनल कर दिया है। ओह! अच्छा, अच्छा। वो उस बात में सर हिला गया। क्यों? तुम इतने ज़्यादा क्यों परेशान हो? और तुम क्यों पूछ रहे हो? आगाजान ने हैरत से उसकी तरफ देखते हुए कहा। वो संजीदा मिजाज ऐसे मामलात में ज़्यादा बोलता नहीं था, इस वजह से उन्होंने उससे पूछा भी नहीं। मगर अब यूं उसे परेशान देख के वो थोड़े हैरान हुए और उससे पूछने लगे। नहीं आगाजान, कुछ भी नहीं हुआ। बस मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। ये कहते हुए वो सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। क्या ज़रूरत थी ऐसे भाई के सामने नाच नाच के ठुमके लगा लगा के उन्हें बताने की? ज़रूरत थी कि तुम्हारी शादी हो रही है। मनसा ने गुस्से में उसके सर पे चपत लगाई। क्या है ना, जितना उन्होंने मुझे जलील किया, कॉलेज में भी जलील करते हैं, घर में भी जलील करते हैं। बल्ले बल्ले, मज़ा आएगा, मेरी शादी हो जाएगी। वो हंसते हुए बोल रही थी। पागल लड़की, ऐसी बिल्कुल भी लड़कियां अच्छी नहीं लगती अपनी शादी के बारे में बात करती हुई। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई थी और उन दोनों के कहकहों की आवाज़ सुन के नीलम बेगम कमरे में दाखिल हुई और गुस्से में उन दोनों को देखने लगी। क्या शोर मचाया हुआ है तुमने? वो अपनी फौहड़ बेटी को देखने लगी। ममा, आपको पता है मैं कितनी खुश हूँ। शुक्र है मेरी आप लोगों से जान छूट जाएगी। मैं आज़ाद हो जाऊंगी, खुली हवाओं में सांस लूंगी। वो हंसते हुए बोल रही थी। नीलम बेगम ने अपना सर पीट लिया। खुदा के लिए मनसा बेटा, इसे खामोश करवाओ, वरना ये तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी हमें। ये कहते हुए वो कमरे से बाहर चली गई। भाई, मैं तो आज रात को तुम्हें अपनी तरफ से ट्रीट दूंगी, बल्कि लाला को ले जाएंगे। वो हंसते हुए बोली थी और वो कहने लगी। हाँ हाँ, लाला हमें ले जाएंगे और अच्छी सी ट्रीट हमें खिलाएंगे। वो हंसते हुए बोली थी। हाँ ना, मैं आगा जान को बोलूँगी। देखना, आगा जान उनसे कहेंगे। रुको, जैनब और मिनाल को भी बुला लाती हैं। वो जल्दी से छत की तरफ भागी थी। उसके साथ ही उसकी कज़न्स का घर था। वो जल्दी से छत की तरफ जा रही थी जब ज़ुबैर ने उसे छत की तरफ जाते हुए देखा, तो गुस्से में उसे बुलाया। आ गया फिर से खड़ूस। वो बड़बड़ाती हुई ज़ुबैर की तरफ आई। जी ज़ुबैर लाला, बोले। छत पे क्या करने जा रही हो? वो मैं मिनाल और ज़ैनब को बुलाने के लिए जा रही थी। छत से जाना ज़रूरी होता है, नीचे से तुम नहीं जा सकती। ये घर के अंदर से भी दरवाज़ा लगा हुआ है। नहीं, छत पे जाके ज़्यादा मज़ा आता है बुलाने का। इर्द गिर्द के लोगों को भी बताना होता है कि तुम छत पे चढ़ी हुई हो। नीचे से जाओ। वो गुस्से में उसे डांटते हुए बोला। हर वक्त डांटते रहते हैं, लेकिन अब तो मैं इस घर से चली जाऊंगी। वो फिर से हंसते हुए बोली। उसके गालों के डिंपल और उसकी पूरी आंखें, जो उसे बहुत खूबसूरत और दिलकश बनाती थीं, बालों को लहराते हुए वो जल्दी से नीचे वाले दरवाजे से मीनाल और ज़ैनब की तरफ आ गई। मीनाल, ज़ैनब, वो उनको पुकारते हुए सीधा उनके कमरे में आ गई, जो दोनों किताबें फैलाए बैठी हुई थीं। जल्दी से उनके पास आते हुए उनके गले से लग गई।
کیا ہو گیا؟ اتنی زیادہ خوش ہو کیوں؟ اتنا ناچتی پھر رہی ہو؟ تم لوگوں کو پتہ ہے میرا رشتہ ہو گیا ہے؟ ہاں ہاں، سنا ہے ہم نے تمہارے رشتے کے بارے میں، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ آج رات کو ٹریٹ کھلاؤں گی۔ اچھا، رات کو تمہیں گھر سے باہر کون جانے دے گا؟ مینال نے سینے پہ بازو باندھتے ہوئے پوچھا۔ مینال، آپ کو پتہ ہے لالا کے ساتھ باہر جائیں گے؟ ہاں ہاں، بڑی اچھی بات ہے، لالا ہمیں لے کے جائیں گے، بلکہ ہمیں سر پہ بٹھا کے لے جائیں گے، لالا کے ساتھ جائیں گے۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ میں آقا جان کو بولوں گی، دیکھنا آقا جان لالا کو بولیں گے۔ اچھا، واقعی میں تم ایسا کر سکتی ہو؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی اور ظاہر کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اسے آزادی کا کتنا زیادہ شوق تھا، مگر انہیں اتنی زیادہ آزادی نہیں دی گئی تھی اور وہ ہمیشہ زبیر کا مقابلہ کرتی آئی تھی۔ رات کو وہ آغا جان کے کمرے میں آئی۔ آغا جان، میں آ جاؤں؟ وہ معصومیت سے بولی۔ ہاں بیٹا، آ جاؤ۔ آغا جان کی جس قدر وہ لاڈلی تھی اتنا تو کوئی اور بھی نہیں تھا۔ آغا جان، آپ سے چھوٹی سی بات کرنی تھی میں نے۔ وہ منال کو، زینب کو اور منسا کو بولا کہ میں ان کو ٹریٹ دوں گی، تو آپ پلیز لالا کو بولے نا ہمیں لے کے جائیں۔ یہ سن کے آغا جان کہنے لگے، بس اتنی سی بات؟ اب ویسے بھی تم اس گھر میں کچھ دن کی مہمان ہو، تمہاری ساری باتیں ماننے پڑیں گی، میں ابھی کہتا ہوں۔ انہوں نے ملازم کو کہہ کے زبیر کو بلانے کا کہا۔ 5 منٹ بعد زبیر وہاں پہ آ گیا تھا۔ وہاں کھڑی عائشہ کو دیکھ کے اسے اچھی طرح سمجھ آ چکی تھی کہ اس نے پھر کوئی حرکت کر دی ہوگی جس کی وجہ سے آغا جان نے اسے بلایا تھا۔ جی آغا جان بولیں، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ بیٹا ایک کام کرو، ساری بچیوں کو باہر لے جاؤ، انہیں کچھ کھلا پلا کے لے آؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ آغا جان، میں ابھی کچھ ضروری کام کر رہا ہوں، بیٹا بعد میں کر لینا، ابھی تم بچیوں کو باہر لے کے جاؤ اور اچھی سی جگہ پہ لے کے جانا۔ آغا جان، اتنی رات کو؟ آپ کو پتہ ہے یہاں سے شہر جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ تو بیٹا کیا ہو جائے گا، چلو شاباش، تم سب تیار ہو جاؤ، لے جاتا ہے۔ آغا جان، آپ نے تو مجھے ان سب کا ڈرائیور بنا کر رکھ دیا ہے، اس کے جاتے ہی وہ غصے میں بولا تھا۔ بیٹا کیا ہو جائے گا، چلو شاباش جاؤ۔ وہ ساری تیار ہو گئی تھی اور جلدی سے ذائشہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گئی۔ وہ غصے میں اسے کہنے لگا، جاؤ پیچھے جا کے بیٹھو۔ کیوں؟ میں یہاں پہ ہی بیٹھوں گی، میں جس کے ساتھ بھی بیٹھوں میں یہاں پہ ہی بیٹھتی ہوں، آپ کون سا ہمارے ڈرائیور ہو جو ہم سب پیچھے جا کے بیٹھے؟ وہ اسے آنکھیں چھوٹی کیے بتانے لگی۔ تو پھر منال تم ایک کام کرو، تم آگے آ کے بیٹھ جاؤ۔ کیوں؟ یہاں پہ میری اپنی جگہ ہے، وہ ضدی انداز میں بولی تو وہ غصے میں اسے دیکھنے لگا۔ ان دونوں کی ہمیشہ ہی لڑائی ہوتی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھی تینوں تو زبیر لالا سے اچھا خاصا خوف کھاتی تھی۔ ہمیں بیچ پہ جا کے آئس کریم کھانی ہے۔ اس کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بیچ پہ جا کے آئس کریم کھانی ہے؟ وہاں پہ بالکل بھی نہیں لے کے جانا میں نے۔ تم لوگوں کو پتہ ہے نہیں اس وقت وہاں پہ آوارہ لڑکے موجود ہوتے ہیں؟ نہیں نا پلیز، وہ ساری پیچھے سے ضد کرنے لگی۔ تو تم نے ان کو سکھایا ہوا ہے نا؟ مظاہرہ کو گھور کے دیکھنے لگا۔ میں نے کیوں سکھانا ہے، یہ خود ہی سیکھی ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے تو مجھے کہا تھا کہ تم نے لالا کو کہنا ہے کہ ہمیں آئس کریم بیچ پہ جا کے کھانے ہیں۔ مینال کہنے لگی، جھوٹ کیوں بولتی ہو؟ منسا کہنے لگی، ہاں بھائی مینال آپ ہی نے ہی بولا تھا۔ مینال نے اسے آنکھیں نکالی اور وہ انہیں لے کے بیچ پہ آ چکا تھا۔ اس نے آئس کریم آرڈر کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آئس کریم آ گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور وہ مست ہو کر آئس کریم کھائے جا رہی تھی۔ باقی ساری جا کے گاڑی میں بیٹھ گئیں، مگر ابھی تک وہ باہر ہی کھڑی ہوئی تھی۔ جلدی چلو نا، وہ اس سے غصے میں کہنے لگا۔ ابھی مجھے یہاں پہ گھومنا پھرنا ہے، دیکھو مینال کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، واپس جاتے ہوئے بھی کافی لیٹ ہو جائے گی، اسے سمجھا رہا تھا۔ اسی لمحے وہاں پہ کچھ لڑکے آ گئے۔ عجیب نگاہوں سے وہ اسے دیکھنے لگے، سر سے پیروں تک سامنے کھڑی ہوئی عائشہ کو دیکھ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، اتنا زیادہ مال لے کے گھوم رہا ہے، وہ کمینگی سے کہتے ہوئے عائشہ کے قریب آنے لگے۔ عائشہ بہت زیادہ ڈر گئی، اس کے ہاتھ سے آئس کریم نیچے گر گئی۔
ज़ायशा, जाओ गाड़ी में जाके बैठो। वो संजीदगी से बोला था। वो जल्दी से गाड़ी की तरफ जाने लगी जब एक लड़के ने उसकी कलाई पकड़ ली और ज़ुबैर खूनख्वार निगाहों से ज़ायशा की सफ़ेद कलाई पर उस शख्स का काला हाथ देखने लगा। अगले ही लम्हे वो ज़ब्त से अपनी मुठ्ठियाँ भींचता हुआ उसके मुंह पर मुक्का रसीद कर चुका था। दूसरे ने ज़ायशा को पकड़ लिया और बहुत शिद्दत से उससे दबोच लिया था। ज़ायशा की चीख निकली जबकि सारी अंदर दुबकी बैठी हुई थी। वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, जबकि उन सब की निगाहें तो सिर्फ ज़ायशा पे थीं। ज़ायशा को एक पकड़ता तो दूसरे की तरफ फेंकता। ज़ायशा चिल्ला रही थी, वो उन्हें बुरी तरह से मारने लगा। जैसे ही उसने अपनी पिस्टल निकाली, ज़ुबैर के हाथ में पिस्टल देख के वो सारे वहाँ से भाग गए थे। ज़ायशा नीचे बैठी हुई थी। ज़ायशा, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, सहमी हुई थी। ज़ायशा, उठो नीचे से। वो नरमी से बोला मगर वो उठ नहीं रही थी, पूरी की पूरी कांप रही थी। उसके कंधों से पकड़ा तो वो उसके सीने से चिपक गई। उसकी कमीज़ को अपनी मुट्ठियों में दबोच लिया था। कुछ भी नहीं हुआ ज़ायशा, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। अगले ही लम्हे वो उसके बाजुओं के हिसार में बेहोश हो गई। ज़ायशा, आंखें खोलो। वो सारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी उसे लेके। वो हस्पताल आ गया। वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में बैठा हुआ था जबकि मिनाल कहने लगी, देखो परेशान मत हो, कुछ भी नहीं होगा। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहा था। मनसा को तो उससे खौफ भी महसूस हो रहा था। काफ़ी वक्त बाद डॉक्टर कहने लगी, आपके पेशेंट को होश आ गया है। मैं देखता हूँ, तुम दोनों यहाँ पे ही बैठो। ये कहता हुआ वो अंदर की तरफ आया। जैसे ही जायशा के पास बैठा तो एकदम से जायशा उठ के उसके बाजू से लिपट गई थी। बहुत बुरी तरह रोने लगी। मैंने आज के बाद नहीं निकलना बाहर। वो बहुत शिद्दत से रो रही थी। जायशा, कुछ भी नहीं हुआ, देखो इस बारे में घर में जाके आपने किसी से बात नहीं करनी, पता है ना फिर सब लोग परेशान हो जाएंगे। उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोला, मगर वो उसके कंधे पे सर ठिकाए अपनी आंखें बंद किए हुए थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वो जानता था कि वो सहम गई है। वो जितनी चंचल मिजाज थी उतनी ही ज्यादा डरने वाली भी थी। उसके आंसुओं को साफ किया। बिल्कुल नहीं रोना। उसे अपने मजबूत हिसार में ले गया था। न जाने को जुबैर की धड़कनें उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी जैसे जैसे वो उसके करीब थी। चलो आओ, हमें वापस घर चलना है। वो नरमी से खोया हुआ और वो न जाने कितनी देर तक रोती रही थी। मीनाल अंदर आई, कहने लगी, बस भी कर दो। और मनसा तो अजीब निगाहों से उन दोनों को देख रही थी, जैसे वो उसके साथ चिपकी हुई थी। बेसाख्ता ही वो मुस्कुरा दी। मनसा के दिल ने ख्वाहिश की थी, काश वो उसकी भाभी बनती। वो दोनों साथ में खूबसूरत लग रहे थे। वापस घर आते ही वो सीधा अपने कमरे में चली गई, जबकि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। मोबाइल निकालता हुआ उनके बारे में पता करवाने लगा, क्योंकि उनकी बाइक नंबर वगैरह नोट कर चुका था जिस पे वो आए थे। एक बात बताऊं तुम्हें, वो भी तक बेड पे बैठी हुई तकिए को गोद में रखे किसी गहरी सोच में मगन थी जब मनसा ने हंसते हुए कहा, बोलो, कहीं तुम जुबैर लाला से मोहब्बत तो नहीं करती? मैंने जुबैर लाला की आंखों में तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। मनसा की बात सुन के उसने हाथ में पकड़ा हुआ तकिया उठा के उसकी तरफ फेंका। जरा भी मनसा, तुम्हें अक्ल नहीं है, उल्टी सीधी बातें करती रहती हो। तुम्हें पता है मेरी शादी होने वाली है। आपकी बार वो फिर से अपनी वापस टोन में आ गई थी। हंसते हुए उसे बोली थी, वो तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है जैसे जुबैर लाला तुमसे मोहब्बत करते हैं। फजूल की बातें मत करो। उस जैसे खड़ूस इंसान ने तो मुझे पंखे के साथ उल्टा लटका के पंखे को चिल्ला के मुझे घुमा घुमा के मेरी बोटियां बना दे, ऐसा है वो हंसते हुए बोल रही थी। रात तुम सब घूमने फिरने गई थी, मुझे तो नहीं बताया, माँ को भी लेती जाती। नादिया बेगम ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा। जायशा ने सामने बैठे हुए जुबैर को देखा। लाइबा बेगम कहने लगी, हाँ भाई, हमें भी लेते जाते। नादिया बेगम लाइबा बेगम की बात सुन के वो कहने लगा, इन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया ना, इस वजह से अच्छा हुआ कि आप लोग नहीं आए। अभी वो खूंखार निगाहों से जाहिशा को ही देख रहा था। जाहिशा की ही गलती थी, वहां पर बीच पे नहीं लेके जाना चाहता, मगर उसकी जिद पे ही लेके गया था। उसके बाद वक्त गुजरने लगा। घर में जाहिशा की शादी की तैयारियां चलने लगी थी। जाहिशा, तुमने क्लास नहीं लेनी क्या? तुम्हें पता है ना जुबैर लाला की क्लास हम बंक नहीं कर सकते। भाई, मैं तो बंक करने लगी हूँ, आखिरी दिन है मेरा, वो हंसते हुए बोली थी।
क्या मतलब आखिरी दिन है, इसके बाद मैंने कॉलेज नहीं आना, मेरी तो शादी होगी। वो नाचते हुए बोली। अपने दोस्तों के साथ कैंटीन चली गई। अभी वो कैंटीन पे बैठी इंजॉय ही कर रही थी जब एक स्टूडेंट ने कहा कि आपको सर प्रोफेसर जुबैर क्लास में बुला रहे हैं। उनकी बात सुनकर उसके चेहरे पे तो हवाइयाँ उड़ने लगी थीं। उसके चेहरे पे पसीना आ गया। अपने दोस्तों के साथ वो मुंह फुलाए हुए जैसे ही क्लास में आई, जुबैर ने उसे सर से पैर तक देखा। आप लोग क्लास छोड़ के कहाँ गई थी? उसका लहजा वही सख्त था। वो सर, वो हम लोग, वो मैं तो क्या वो लगी हुई है, बताओ मुझे। जुबैर के चिल्लाने पर उसका दिल सहम गया। बेसख्ता उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके आंसू थोड़ी सी टिप टिप नीचे गिरने लगे थे। उसने बाकी सबको तो जाने का कह दिया था, मगर वो अभी तक वहीं खड़ी हुई थी और हिचकियों के साथ रोने लगी। जाएं, जाके सीट पे बैठ जाएं। आज के बाद ऐसे नहीं करना। न जाने क्यों अब जुबैर को भी बुरा लगा था। उसे पूरी क्लास के सामने यूं नहीं डांटना चाहिए था। वो सारे रास्ते खामोश रही थी। मन से कहने लगी, भाई, आपने सच में डांट के बिल्कुल भी अच्छा ही किया। लेकिन तो सही, इस बेचारे की शादी होने वाली है, इसलिए तो वैसे भी चले जाना है। आपने ऐसे ही डांट दिया उसे। वो संजीदगी से बोली तो उसकी बात सुन के वो खूंखार निगाहों से मनसा को देखने लगा। उसे तो पता नहीं था उसकी शादी हो जानी है, तो जो 2-3 दिन है वो पढ़ ले। तो आपको क्या ज़रूरत थी, आप ज़बरदस्ती मुझे पढ़ाएंगे क्या? जैसे ही मेरी शादी होनी है मैंने स्टडी छोड़ देनी है। वो मुंह फुलाते हुए बोली तो उसकी बात सुन के जुबैर ने बड़े तजस्सुस से उसे देखा। बहुत जुबान चलती है तुम्हारी, इतना अपना दिमाग भी चला लिया करो। फिर से जुबैर ने वही सख्त लहजा अपनाया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। आज उसकी मेहंदी थी। मेहंदी का सारा फंक्शन गुजर चुका था, मगर उसे एक दफ़ा भी जुबैर नज़र नहीं आया। ये जुबैर लाला किधर गए हैं, मुझे तो नज़र ही नहीं आ रहे। उसने मीनाल से पूछा। मीनाल कहने लगी, मुझे भी नहीं पता, रुको मैं देख के आती हूँ। ये सोचते हुए मीनाल ऊपर की तरफ गई थी। जैसे ही वो जुबैर के कमरे की तरफ आई, सफ़ेद रंग की शलवार कमीज में वो बालकनी के पास खड़ा लॉन मिलने वाले फंक्शन को देख रहा था। वो एक ही कदम चलती आहिस्तगी से करीब आई। उसके गिर्द बाजुओं का हिसार कायम करती उसकी पुश्त पर अपना सर टिका गई। जुबैर ने झटका खा के उसे खुद से दूर किया। आप यहाँ क्या कहीं हैं? वो मीनाल को देखते हुए बोला। वो काफ़ी ज़्यादा खुद भी घबरा गया था। मीनाल एक एक कदम चलती उसके करीब आ गई, उसकी गाल पे हाथ रखते हुए कहने लगी, जुबैर, आपको पता है मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो उसे देखने लगा। ये क्या बदतमीज़ी है? उसने मीनाल के हाथ को झटक दिया था। जुबैर, मुझ में क्या कमी है? मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। आप मुझसे शादी कर लेना। जुबैर, पहले भी कितनी दफ़ा आगा जान ने आपसे मेरे लिए रिश्ते की बात की है। आप क्यों इनकार कर देते हैं? मुझ में क्या कमी है? मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वो जुबैर की गाल पे हाथ रखते हुए बोली तो जुबैर ने उसे खुद से दूर झटक दिया। खबरदार, जो आइंदा आपने ऐसे मेरे पास आने की कोशिश की। जुबैर, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वो बिल्कुल जुबैर के करीब आती उसके सीने से चिपक गई थी। जुबैर ने उसे गुस्से में खुद से दूर झटका। अगले ही लम्हे जोरदार तमाचा उसने मीनाल के मुंह पे रसीद किया। आज तो आप ऐसे मेरे पास आ गई हैं, खबरदार जो आज के बाद दोबारा आपने मेरे पास आने की। ज़ब्बत से मुठियाँ भींच गया था। मृणाल की आंखों से न जाने आंसू बहे। वो जल्दी से बाहर की तरफ चली गई। बाहर आते ही उसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा उदासी छाई हुई थी। मृणाल ज़ैनब और मन से कहने लगी, क्या हुआ है? मगर उसने नफ़ी में सर हिला दिया। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। ज़बरदस्ती उसने अपने चेहरे पे मुस्कुराहट सजाई। फंक्शन ऐसे ही गुजर चुका था। अगले दिन बारात आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम पड़ा हुआ था। वो आईने के सामने बैठी अपने आप को देख रही थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। उसी लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला। उसने सफ़ेद सूट में मलबूस जुबैर को देखा। मुस्कुराती हुए कहने लगी, जुबैर लाला, मैं कैसी लग रही हूँ? आज तो मेरी तारीफ कर दीजिएगा। हमेशा हम लड़ते झगड़ते आए हैं। मैं चाहती हूँ कि आज हम दोस्त बन जाएं। वो मुस्कुराते हुए जुबैर को देखने लगी। जुबैर एक एक कदम चलता उसके करीब आ गया, उसके मुकाबिल खड़ा हो रहा, उसे सर से पैरों तक देखने लगा। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इतनी कि लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। उसकी बात सुन के वो हंसते हुए कहने लगी, सच में? वो अस्पात में सर हिलाने लगा।
ہاں سچ میں بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ بہت شکریہ زبیر لالا، یہ کہتے ہوئے وہ ہنسی تھی۔ زبیر کمرے سے باہر چلے گیا، اتنے میں مندا کہنے لگی، بھائی کیا کہنے آئے تھے؟ کہیں جاتے جاتے تم سے اب محبت کا اظہار تو نہیں کرنے آئے تھے؟ منسا نے ہنستے ہوئے کہا۔ منسا کی بات سن کے اس نے منسا کے کندھے پہ مکہ رسید کیا۔ خبردار، جو تم نے الٹی سیدھی بات کرنے کی کوشش کی۔ کافی وقت گزر چکا تھا، ابھی تک بارات نہیں آئی کیا؟ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ نہیں یار، بارات نہیں آ رہی۔ سب لوگ باہر بہت زیادہ پریشان ہو رہے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہی۔ اب تک تو ویسے آ جانی چاہیے تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا جب اس کے بابا جان اس کے تایا جان کمرے میں داخل ہوئے۔ ساتھ آغا جان بھی تھے۔ آغا جان اس کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، بیٹا تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اور ان سب بڑوں کو وہاں پہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ بارات بھی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ دیکھو بیٹا، اس لڑکے نے تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کے اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے عجیب سا محسوس ہوا تھا، جیسے اس میں نہ جانے کیا کمی تھی جس کی وجہ سے اس شخص نے اسے دھتکار دیا تھا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ لیکن بیٹا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہماری بیٹی ہو، تمہاری عزت پر کبھی ہم لوگ آنچ نہیں آنے دیں گے۔ تمہارا نکاح ہوگا، آج ہی ہوگا۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ کس کے ساتھ؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی تو وہ کہنے لگے، تمہارا نکاح زبیر کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کے تو مزید ڈر گئی تھی۔ اتنا زیادہ تو اسے اس چیز کا دکھ نہیں ہوا تھا کہ اس کی بارات نہیں آئی، جتنا زیادہ اسے اس چیز کا دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی شادی زبیر کے ساتھ ہو رہی ہے۔ مگر نہ جانے کیوں ایک عجیب سی تکلیف اس کے دل میں اٹھی تھی۔ سب لوگ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اس میں ایسا کیا تھا؟ وہ چنچل مزاج لڑکی ایک دم سے سنجیدہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے آغا جان، جو آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا مجھے منظور ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بول پائی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا زبیر اس کا مذاق بنائے گا، اسے کہے گا کہ وہ اپنی شادی کو لے کے کتنا خوش تھی، مگر لڑکے نے شادی کرنے سے ہی انکار کر دیا۔ نہ جانے کیا کچھ تھا۔ نکاح کے وقت وہ بالکل سنجیدہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ رخصت کر کے لا کے اسے زبیر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ وہ بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہے جا رہے تھے۔ وہ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لگی ہوئی مہندی کو دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے وہ اٹھی اور اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑنے لگی۔ اس نے اپنی جویلری کو اتار کے نوچ نوچ کے پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھ میں کیا کمی تھی؟ کیوں میرے ساتھ ایسا ہوا ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ یہاں کوئی بھی نہیں آیا تھا۔ نہ منسا آئی تھی، نہ زینب آئی تھی، نہ منال آئی تھی۔ بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ سفید رنگ کی شلوار قمیض میں اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ زبیر اس کی ایسی حالت دیکھ کے تھوڑا پریشان ہوا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا۔ مجھ میں کیا کمی تھی کہ اس شخص نے ایسے کیا؟ بتائیں۔ وہ چیزوں کو پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی جب زبیر نے کندھوں سے پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش کی۔ اس کے آنسوؤں کو صاف کیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ایسے بچوں جیسی حرکتیں کر رہی ہو؟ وہ غصے میں بولا۔ تم مجھ سے محبت کرتی تھی کیا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تو پھر کیوں اتنا زیادہ ماتم منا رہی ہو؟ اس نے غصے میں کہا۔ مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی تھی، تو جب سب لوگ پوچھ رہے تھے تب زبان سے نہیں پھوٹ سکتی تھی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تو اس کی بات سن کے وہ مزید ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رونا بند کرو، چپ، ایک دم سے چپ۔ اسے خاموش کروانے لگا تھا اور وہ بالکل سہم گئی۔ ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ آہستگی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ ادھر میری آنکھوں میں دیکھو، میں برا ہوں کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں اور وہ پہلی دفعہ زبیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جنون دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ، میں برا ہوں کیا جو تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ میری آنکھوں میں دیکھ کے بتانا۔ اور وہ زبیر کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہونے لگا۔ وہ زبیر کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی تھی
اس کی آنکھوں میں دیکھے جا رہا تھا اور نہ جانے اسے اتنا وقت گزر چکا تھا۔ وہ لوگ یوں ہی ایک دوسرے کو دیکھے جا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے زبیر نے اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی اور اس کے قریب ہوا تھا۔ زبیر! وہ بمشکل اس کا نام پکارنے لگی مگر وہ آگے سے بولا نہیں تھا، بالکل اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ زبیر کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ زبیر بالکل اس کے قریب ہوتا اس کے اوپر جھک گیا تھا۔ وہ زبیر کے لمس کو محسوس کرتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اس نے شدت سے زبیر کی کالر کو دبوچ لیا تھا۔ زبیر! وہ جب اسے لگ ہوتا تو وہ تڑپ کر اس کا نام پکارتی مگر جیسے جیسے اس کی گردن سے ہوتا ہوا نیچے کی طرف جا رہا تھا، اس نے زبیر کو خود سے لگ گیا اور گویا زبیر بھی خوش کی دنیا میں واپس آیا۔ اس نے سامنے کھڑی شرم سے لال ہوتی لڑکی کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے زبیر کو لے کے جذبات بدلے۔ اپنے سامنے کھڑا ہوا شخص اس کا شوہر تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈرنے لگ رہی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دل ابھی پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا۔ زبیر اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ زبیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ محبت بھرا بوسہ اس کی آنکھوں پہ دیا۔ کیا تم میرے ساتھ زندگی کی شروعات کرنا پسند کرو گی؟ وہ نرمی سے پوچھ رہا تھا اور وہ گھبراتے ہوئے ڈر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کی ہوئی تھیں۔ ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر جھکا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے کولر کو اس نے دبوچا ہوا تھا۔ وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ شخص اس پہ حق رکھتا تھا مگر وہ کیوں دور نہیں کر پا رہی تھی یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ اس کے سامنے وہ کیوں ایسے بے جان سی ہو کے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے کالر کو بہت شدت سے دبوچا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ شخص ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور فوراً سے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ باتھ روم میں جا کے بند ہو گیا۔ وہ ابھی تک اپنی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کرتی نیچے زمین پہ بیٹھ گئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت زیادہ شدت سے دھڑک رہی تھیں۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس شخص کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتی تھی اور اب اچانک سے سب کچھ بدل گیا تھا۔ بے ساختہ ہی اس کے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھری۔ اس کی دھڑکنیں کنٹرول میں ہی نہیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زبیر کافی وقت بعد جب شاور لے کے باہر آیا تو وہ ابھی تک یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ ابھی تک وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہو؟ وہ نرمی سے گویا اس کے آپ کہنے پہ تو وہ مزید سرشاری میں مبتلا ہو گئی تھی۔ جائیں چینج کر لیں۔ نرمی سے گویا ہوا تو وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ زبیر کی طرف قدم بڑھانے لگی اور زبیر حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھا، میں خود چینج کر کے آؤں کیا؟ زبیر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک دفعہ پھر سے وہ وہی اپنے فنی والے موڈ میں آ رہی تھی اور زبیر کا دماغ گھومنے لگا۔ اس لڑکی کو دیکھ کے تھوڑی دیر پہلے تک وہ لڑکی اپنے دولہے کے ساتھ شادی نہ ہونے کا ماتم منا رہی تھی اور اب یوں بے باکی سے اس کے قریب آ رہی تھی۔ آپ کتنے بے شرم ہیں! وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گئی تھی۔ جائیں جا کے چینج کر کے آئیں۔ اچھا، میں نے خود چینج کرنا ہے؟ وہ عجیب انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی اور اب کی بار زبیر پریشان ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے جو کیا ہے کہ وہ اب میں کروں؟ اس کی بات سن کے زبیر کہنے لگا، بے شرم لڑکی، جاؤ جا کے چینج کرو۔ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے گویا ہوا مگر وہ بالکل اس کے پاس آ گئی۔ ایک دم سے اس نے زبیر کی کمر پہ ہاتھ رکھ کے کھینچا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زبیر اس کی حرکت دیکھنے لگا۔ ہاں، ہو گئی ہوں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ منسا نے مجھے بتایا تھا۔ وہ کہتی تھی بھائی تم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ وہ ہنستے ہوئے بول رہی تھی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں نا؟ بتائیں نا مجھے۔ اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بالکل اس کے قریب آ گئی۔ یار تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اب کی بار وہ اسے خود سے دور کرنے لگا۔ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھ سے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ مجھے لگتا ہے تمہیں میرا نرمی والا لہجہ راس نہیں آیا، اس وجہ سے کچھ اور چاہتی ہو۔ ہاں چاہتی ہوں نا، اس کے کان میں سرگوشی آنا انداز میں بولی اور اگلے ہی لمحے جیسے ہی وہ اس کے قریب ہونے لگا
اس کے جذبات کو بھڑکاتی وہ اسے خود سے دور دھکا دیتی ہوئی چینجنگ روم میں جا کے بند ہو گئی۔ اس کی دھڑکنیں بہت شدت سے دھڑک رہی تھیں۔ وہ زبیر کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ چکی تھی۔ اب وہ اعتراف کرتا یا نہ کرتا، اسے معلوم تو ہو چکا تھا کہ زبیر اس سے محبت کرتا ہے۔ اب چینج کر کے ایک طرف سے باہر بیڈ پہ بیٹھا موبائل میں لگا ہوا تھا۔ وہ ایک دم سے زبیر کے پاس آتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل سائڈ پہ کرتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ غصے میں بولا۔ اب شادی کی رات بیگم سے اچھی اچھی باتیں تو کر لینا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ آپ کو پتا ہے کتنا ہم ڈر ڈر کے آپ کے کمرے میں آتے تھے، اب تو میں کھلے عام آپ کے گریبان سے پکڑتے ہوئے بولی تھی تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کس قدر تم بے وقوفوں والی حرکتیں کر رہی ہو۔ زبیر اس کی حرکتوں سے ابھی سے تنگ آ گیا تھا۔ ابھی سے تنگ آ گئے ہیں نا، تو اس وقت شادی سے انکار کر دیتے تو یہ مزید آپ کے گلے نہ پڑتی۔ پڑ گئی ہوں نا، مجھے برداشت کریں، وہ اسے گھورتے ہوئے بولا، مگر وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ہاں، میرے بڑے خواب ہوتے تھے اپنے شوہر کے سینے سے لگ کے سونا، اب میں خواب پورے کروں گی۔ ابھی آپ مجھے برداشت کریے گا، اگر آپ نے مجھے کچھ کہا، اور یاد رکھیے گا میں آغا جان کو شکایت لگا کے آپ کی ہڈیاں توڑوا دوں گی۔ اور وہ اس قدر سنجیدہ مزاج انسان جسے میچور لڑکیاں پسند تھیں، آج وہ اس کی حرکتوں کو خاصا برداشت کر رہا تھا۔ اگر نارمل ہوتا تو اب تک اسے 2 4 تھپڑ لگا چکا ہوتا۔ ایک دم سے اسے اپنے حصار میں لے گیا تو اسے اپنا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اب ایسے ہی سونا، اب نکلنے کی تم کوشش کرنا، پھر میں تمہیں بتاؤں گا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ نیند کی وادیوں میں چلی گئی تھی اور وہ مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑا ہے، اتنی محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ تو سکون کی نیند سو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر آیا تو اسے اچانک سے عجیب سے شور کی آواز آئی تھی جو ساتھ اس کے چاچو جان کے گھر سے آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے ان کے گھر کی طرف گیا۔ کیا ہوا ہے؟ منال نے اپنی جان لینے کی کوشش کی ہے، زینب پریشانی کے عالم میں بولی، اور سب لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ لوگ اسے لے کے فوراً سے ہسپتال پہنچ گئے، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا گیا تھا۔ اس کی فیملی میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اس نے اپنی وین پہ کٹ لگایا تھا جس کی وجہ سے اس کی کنڈیشن کافی زیادہ سیریس تھی۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس نے زینب سے پوچھا تھا، اور زینب نے اپنے بابا جان کی طرف دیکھا۔ وہ کہنے لگی وہ آپ سے محبت کرتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے ایسے کیا۔ وہ کہہ رہی تھی جب تک آپ نکاح نہیں کریں گے تب تک وہ زندہ نہیں رہیں گی، وہ خود اپنی جان لینے کی کوشش کرتی رہیں گی۔ اس نے اپنے چاچو جان کی طرف دیکھا تھا۔ سرفراز صاحب اس کے سامنے ہاتھ چھوڑنے لگے۔ بیٹا پلیز میری بیٹی کی جان بچا لو، اور وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کو پتا ہے میرا نکاح ہوا ہے عائشہ کے ساتھ، اگر گھر میں پتہ چلے گا تو عائشہ پہ کیا گزرے گی۔ پہلے اسے کسی نے دھتکار دیا، اس کے بعد اب وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا، ایک دفعہ تم نکاح کر لو بیٹا، دیکھو بعد میں ہم اسے سمجھائیں گے، یہ نکاح بالکل خفیہ ہوگا، کسی کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے اور رات گزر رہی تھی۔ جب جب اسے ہوش آتی وہ اپنی ڈرپ وغیرہ اتار کر پھینک دیتی تھی، اور اسے پہلی دفعہ منال سے اس کا شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اور اپنے چچا جان کی حالت دیکھ کے تو وہ مزید پریشان ہو گیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور بہت سادگی سے ہاسپٹل میں ہی اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ ایک دن میں اس کے 2 لڑکیوں سے نکاح ہو چکے تھے۔ 2 لڑکیاں اس کے نکاح میں آ گئی تھیں اور وہ خود بہت زیادہ پریشان تھا۔ وہ کہنے لگا میں منال سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کمرے میں آیا اور منال کو دیکھنے لگا۔ بہت غلط کیا تم نے منال، وہ اسے دیکھنے لگی تو ایک دم سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا ہے، اچھا وقت گزارنا ہے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کا وجود لرز رہا تھا۔ وہ اسے خود سے الگ کرنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ وہ بہت شدت سے اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ اس کی قمیض کو اس نے بہت شدت سے اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، اور وہ چاہ کے بھی اسے خود سے الگ نہیں کر پایا۔ اچھا رونا بند کرو منال، اس نے منال کو خود ہی الگ کیا۔ اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو رہی تھیں۔ میں سچ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں،
اس نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ آپ کے بغیر جو ٹائم ہے مجھے وہ آپ کے ساتھ گزارنا ہے، میں نے ویسے بھی مر جانا ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اچھا رونا تو بند کرو، وہ نرمی سے اسے بول رہا تھا اور وہ شدت سے اپنی آنکھوں کو صاف کرنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے نکاح کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوگا، آپ میرے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے نا؟ بتائیں نا مجھے۔ وہ عجیب طرح بہیو کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی۔ بالکل خاموش ہو جاؤ، وہ سنجیدگی سے اسے خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگا، اور وہ نہ جانے کتنی دیر تک ہچکیوں سے روتی رہی۔ نکاح کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے، اوکے؟ وہ اسبات میں سر ہلا گئی، اور اسے یہی لگ رہا تھا کہ شاید اس نے جنون پال کے رکھا ہوا ہے، جیسے ہی اس کا جنون ختم ہوگا تو اسے طلاق دے دے گا، کیونکہ وہ تو خود بے انتہا محبت کرتا تھا عائشہ سے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ جب وہ اسے حاصل ہو گئی تھی، یہ سب کچھ اس کے ساتھ کیا ہو چکا تھا، اسے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا کھیل کھیلا تھا۔ صبح جیسے ہی عائشہ کی آنکھ کھلی تو وہ صوفے کے پاس بیٹھا کسی گہری سوچ میں تھا۔ دولہے راجہ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ ایک دم سے بیڈ سے اچھل کے اٹھی تھی اور سیدھا اس کی آغوش میں آ بیٹھی، اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے گرد بازو حائل کرتا اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گیا، اور وہ پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ زبیر لالا، لالا مجھے مت بولو، وہ یوں ہی اس کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے بولا تھا۔ کیا ہو گیا؟ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ کیسے اس کے ساتھ اتنا فری ہو گئی تھی وہ خود نہیں جانتی تھی۔ اس کے حصار سے نکلتے ہوئے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے؟ میری طرف چہرہ کر کے بتائیں نا کہ آپ میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتے تھے؟ آپ خوش نہیں ہیں؟ چلے ٹھیک ہے، پھر میں آپ کو طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں، طلاق دیتی ہوں۔ دیکھیے میں نے آپ کو طلاق دے دی ہے۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستا ہوا اس کی طرف دیکھنے لگا، اور اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ایسے پاگل طلاق نہیں ہوتی، پھر وہ تو میں دوں گا، تم نہیں۔ وہ اس کے لبوں پہ فوراً سے اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ ایسا کریں گے مجھ معصوم کے ساتھ تو میں مر جاؤں گی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے گریبان سے پکڑتے بالکل اس کے قریب ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کل رات آپ سے بہت زیادہ والی محبت ہو گئی ہے۔ اگر آپ نے مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کی تو میں نے اپنی جان لینی ہے، اور میری جگہ کسی اور لڑکی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی تو میں نے اسے بھی مار دینا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور وہ اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے بالکل اپنے قریب کر گیا، اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ وہ اس کے قریب ہوئی، اس کے کالر کو دبوچ گئی تھی، مسکراتے ہوئے کہنے لگی، میں جتنی آپ کو معصوم نظر آتی ہوں اس سے زیادہ میں بے باک ہوں، اور ہر لمحہ آپ سے محبت کی طلبگار ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، کل رات بھی آپ نے مجھے میرا حق نہیں دیا، اور اس کی بے باکی پہ وہ اچھا خاصا ہل کے رہ گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سالوں سے اس سے بے انتہا محبت کرتی ہو۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ بہت زیادہ خوش نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی منسا اس کے ساتھ آ کے بیٹھی، کہنے لگی، بڑی خوش نظر آ رہی ہو۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے کہنے لگی، اتنا حسین ہینڈسم مرد جس عورت کو مل جائے وہ خوش نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ نادیہ بیگم اور لائبہ بیگم تو حیرت سے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی خوشی دیکھے جا رہی تھیں۔ یہ اپنے دانت اندر بھی کر لو، آپ کا اتنا ہینڈسم بیٹا مجھے مل گیا ہے، میں تو اس وجہ سے خوش ہو رہی ہوں۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں کل تو ایسے رو رہی تھی، یہ منال کہاں ہے؟ مجھے منال نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ سن کے زینب کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ وہ منال آپی کی طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں تھی نا، اس وجہ سے۔ یار یہ کیا؟ اسے بولو جاؤ، اسے کال کرو، اسے بولو جلدی ہال پہنچے، میں بتاتی ہوں اسے کہ مجھے محبت ہو گئی ہے اپنے شوہر سے، تم لوگ میرا مذاق اڑا رہی تھی نا۔ اس کی بات پہ وہ ہنس رہی تھی، مگر زینب ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ خود نہیں جانتی تھی اچانک اسے کیا ہو گیا، کیوں اس کے دل میں زبیر کے لیے اتنے زیادہ جذبات پیدا ہونے لگے۔ مگر جب وہ واپس کمرے میں آئی تب بھی اس کے لبوں پہ بہت زیادہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ اپنی میکسی کو سنبھالے وہ کمرے میں ٹہل رہی تھی جب زبیر کمرے میں داخل ہوا۔ جناب میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی،
آپ نے آنے میں اتنی دیر لگا دی۔ وہ اپنی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ تو اس کی بات سن کے وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ ایک دم سے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اپنا چہرہ اٹھاتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہو گیا؟ آج آپ کے کیا ارادے ہیں؟ میرے تو آج بہت ہی برے ارادے ہیں۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے بولی تھی اور وہ کہنے لگا، برداشت کر سکتی ہو مجھے؟ اس کی بات سن کے وہ اسباب میں سر ہلانے لگی جن سے محبت کی جائے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی، رونا مت۔ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑی تھی، بالکل بھی نہیں روؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب ہو گیا تھا، اسے اپنائیت کا احساس دلانے لگا۔ اس کے لمس میں عجیب سی محبت تھی۔ ظاہشہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے تھیں۔ آپ مجھ سے واقعی میں پہلے سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے میری شادی تڑوائی ہے؟ اس کے ساتھ وہ ابھی تک حیران تھی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اس سے اس قدر محبت کرتا ہے۔ سنجیدہ مزاج، ہر وقت اس سے لڑنے جھگڑنے والا انسان اسے اتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آیا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے بس اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے جا رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا تھا اور وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا اور نہ جانے کتنے لمحے وہ منال کے ساتھ گزار چکا تھا۔ اور یہ نکاح خفیہ تھا مگر وہ منال کی حالت کو سمجھنے لگا تھا۔ وہ بہت کچھ سمجھ چکا تھا۔ اس وجہ سے اس کا رویہ منال کے ساتھ نارمل ہوتا تھا، نہ اسے تکلیف دیتا تھا نہ اذیت دیتا تھا، بس وہ ایک وقت میں دو دو رشتوں کو نبھا رہا تھا۔ مگر اسے بے انتہا محبت ہو گئی تھی زبیر سے، وہ ٹوٹ کے چاہتی تھی۔ ایک لمحہ بھی زبیر اسے نظر نہ آتا تو وہ پاگلوں کی طرح پورے گھر میں ٹہلتی پھرتی تھی، زبیر زبیر کہتی تھی، اور سب لوگ اب اس کی ان حرکتوں سے بہت تنگ آ چکے تھے۔ نادیہ بیگم، لائبہ بیگم اسے کہتی، کچھ شرم کر لیا کر، ہر وقت شوہر کا نام پکارتی ہو۔ تو وہ ہنستے ہوئے کہتی، میرا محبوب ہے، میں تو پکاروں گی۔ رات کا وقت تھا، وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے سو رہی تھی اور وہ موبائل پہ اسکرولنگ کر رہا تھا۔ اچانک اوپر سے مینال کا میسج آیا جو اسے چھت پہ بلا رہی تھی، اور وہ بہت کم اسے بلاتی تھی۔ جب وہ بہت زیادہ تکلیف اور اذیت میں ہوتی تھی وہ صرف تب اسے پکارتی تھی۔ اس نے آہستگی سے اس کے سر کو تکیے پہ رکھا اور موبائل کو بھی وہیں رکھتا ہوا اوپر کی طرف آیا۔ آج موسم کافی زیادہ اچھا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ وہ جیسے ہی اوپر آیا تو وہ بال کھولے ہوئے ہلکے ہلکے سے میک اپ کے ساتھ اوپر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کیا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ بالکل نرم تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے بولا جو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ مجھے بھی آپ کے ساتھ ایک خوبصورت اور لمبی زندگی گزارنی تھی، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ وہ آہستگی سے اس سے الگ ہوئی تھی، اس کے گریبان سے پکڑتے ہوئے اپنی ایڑیاں اٹھاتے اس کے قریب ہو گئی۔ وہ اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا، اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ بھی اس کے قریب ہو گیا۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے میں کھو گئے تھے۔ وہ اس کے لمس کو اپنی گردن پہ محسوس کرتی ہوئی اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ گئی۔ وہ مکمل طور پہ اس کے پاس کھڑا کسی اور ہی دنیا میں گم ہو گیا تھا۔ تقریباً انہیں وہاں پہ یوں ہی ایک دوسرے میں مگن کھڑے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ جب اسے ہچکیوں کی آواز آئی تو وہ ایک دم سے اس سے الگ ہوا۔ اس کی نظر دور کھڑی ہوئی ظاہشہ کی طرف گئی۔ ظاہشہ! وہ جلدی سے ظاہشہ کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگا مگر ظاہشہ نے اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے میں چلی گئی۔ ظاہشہ، میری بات سنو۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ اندر سے چیزیں ٹوٹنے پھوٹنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف گیا۔ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، جلدی سے وہ کھڑکی سے اندر کی طرف آیا۔ ظاہشہ نے پورے کمرے کو بکھیرا ہوا تھا۔ ظاہشہ، میری بات سنو۔ وہ ظاہشہ کے چہرے کو ہاتھ کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو وہ اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی تھی، اسے خود سے دور دھکیلنے لگی۔ مجھے ہاتھ بھی مت لگائیں، میرے پاس بھی مت آئیں۔ وہ بہت چلا کے رو رہی تھی، باہر سب آ گئے تھے، دروازے پہ دستک دے رہے تھے۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ۔ اس نے اسے خود سے دور دھکا دیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، دور رہو، مجھے نفرت ہے تم سے۔ وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ظاہشہ، میری بات سنو۔
ज़ायशा मैं सिर्फ़ तुम्हारा हूँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। ज़ायशा नफ़रत है मुझे तुमसे, तुम धोखेबाज़ और घटिया हो। मिनाल के साथ क्या कर रहे थे बताओ मुझे। तुम मेरा हक उसे दे रहे थे, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो? वे जलाते हुए बोल रही थी जब उसने एकदम से वहाँ पड़ी हुई छुरी उठा ली। वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मेरी जान मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी बात सुनो, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, मेरी बात तो सुनो। अगले ही लम्हे वो बिल्कुल खामोश हो गया था। उसने इतनी ज़ोर से छुरी उसके सीधा सीने में मारी थी। उसी लम्हे सब लोग अंदर भी आ चुके थे। वो अपने हाथ में पकड़ी हुई छुरी को देखने लगी। एकदम से उसने डरते हुए नीचे फेंक दी और अपने कांपते हुए हाथों को देखने लगी। वो तकलीफ से नीचे बैठता चला जा रहा था। उसकी आंखों में से पानी बह रहा था। वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। मिनाल जो भागने वाले अंदाज में वहां आई थी, उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ था। वो जल्दी से उसे नीचे गिरा हुआ देखते हुए चिल्लाते हुए उसके पास आई। उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर लिया। जुबैर उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। उसने मिनाल के हाथ को पकड़ा। मिनाल, कुछ भी नहीं होता, रिलैक्स हो जाओ। वो बमुश्किल बोलता हुआ सिर्फ उसे रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वो अब की बार टेंशन लेगी तो उसके साथ क्या होगा। वो रोते हुए चिल्लाने लगी थी। अगले ही लम्हे वो गिर के बेहोश हो गई। उसे लेकर फ़ौरन अस्पताल पहुंच गए। ज़ुबैर की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस थी। स्टिचेस वगैरह लगे थे मगर अब वो बिल्कुल खामोश उसी घर में ही थी। वो हॉस्पिटल भी नहीं गई थी जबकि मिनाल की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। मिनाल के बाबा सबको सारी हकीकत बता चुके थे। मिनाल को कैंसर है जिसकी वजह से उसकी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि वो ज़ुबैर के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती है, ज़ुबैर से शादी करना चाहती है। वो चाहती थी उसने तो मर जाना है, बस वो शादी करे, उसकी आखिरी ख्वाहिश मैंने पूरी कर दी थी। और जिसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा हुआ था, वो हुआ। मिनाल का इंतकाल हो गया जबकि उसने खुद को कमरे में बंद किया हुआ था। 2 दिन हो गए थे वो निकली ही नहीं थी। सब लोग जायशा की वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। 3 दिन हो गए, वो किसी से बात नहीं करती थी, बिल्कुल अजीब सी हालत में पड़ी रहती थी। उनके घरों में तो गोया कयामत ही टूट पड़ी थी। वक़्त चढ़ने लगा, वो आहिस्ता-आहिस्ता ठीक हो चुका था। काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, मगर साहिशा सबसे दूर रही। वो घर वालों में से किसी से बात ही नहीं करती थी। अजीब-सी होती जा रही थी और उसे देखकर ज़ुबैर को कुछ होता था। मीनाल तो छोड़ के जा चुकी थी। रात का वक़्त था, वो बेड पे लेटा हुआ था, दरवाज़ा खुला। आज कितने दिनों बाद वो ज़ुबैर के कमरे में आई थी। ज़ुबैर की धड़कनें बहुत बेतरतीब हुईं। वो जब भी उसके पास था वो मुँह मोड़ लेती थी, उसकी तरफ देखती तक नहीं थी। वो एक-एक कदम उसके पास आ गई, आकर उसके सामने बैठी और वो उसे देखने लगा। उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। क्या कर रही हो? वो हैरत से बोला। वो उसके ज़ख्म को देखने लगी जो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था, मगर वहाँ पे अभी भी स्टिचेस के निशान बने हुए थे। वो वहाँ से बैंडेज उतारने लगी। मुझे पेन होती है, वो उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला। वो वहाँ पे अपने लब रख गई, उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। उसे भूल गया था कि इस शख्स ने किसी और के साथ निकाह किया था। उसे बस इतना याद था कि तकलीफ दी थी जिसकी वजह से वो उसके सामने नहीं आती थी। आप मुझे मारें, उसके हाथ को पकड़ के वो खुद को थप्पड़ मारने लगी। मैंने को आपको तकलीफ दी थी ना, बहुत ज़्यादा। मेरी वजह से मामा बा, ताया ताई आगा जान सब इतने ज़्यादा रो रहे थे। अगर आपको कुछ हो जाता तो? वो रोते हुए बोली थी। देखो मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, उसकी गाल को सहलाते हुए बोला। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं आपसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। वो रोते हुए बोल रही थी। रोना बंद करो। वो उसकी आंखों को साफ करते हुए उसके चेहरे को अपने हाथों के प्याले में भर गया। मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा तड़पी हूँ। एक एक वहाँ में तड़पी हूँ। मैंने आपको, आपका उसको याद किया। मैंने बहुत ज़्यादा आपको याद किया। रोते हुए बोल रही थी। मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता मीनाल आपी आपसे मोहब्बत करती हैं, मैं आपकी ज़िंदगी में ना आती। आपको पता है, मुझे तो आपसे निकाह के बाद मोहब्बत हुई थी। वो रोते हुए उसे बता रही थी।
بس میری جان مجھے بھی نہیں پتا تھا مینار مجھ سے محبت کرتی ہے۔ میں تو ہمیشہ سے تم سے محبت کرتا تھا، ہمیشہ سے۔ وہ اس کی پشت کو سہلاتے ہوئے بولا تھا، مجھے میری چنچل مزاج ظاہشہ چاہیے۔ مجھے یہ مجھے ظاہشہ بالکل بھی نہیں پسند۔ مجھے شرارتی ظاہشہ پسند ہے جو تنگ کرے۔ وہ اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے بولا، اور پھر ہمارے بچے کس کو تنگ کریں گے؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تو وہ سمجھا نہیں تھا۔ اگر میں آپ کو تنگ کروں تو پھر آپ برداشت کر لیں گے، بچے بھی تنگ کریں گے، میں بھی تنگ کروں گی۔ وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے پیٹ پہ رکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگی، بہت شدت سے رونے لگی۔ سچ میں؟ وہ اس سے پوچھنے لگا تو وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، اور وہ اس کی پیشانی پہ ایک محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے اسے اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ اللہ نے خوبصورت سی بیٹی سے نوازا تھا جس کا نام انہوں نے مینال رکھا۔ وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ واپس ویسے ہی ہوتی گئی تھی، مزاج پھر اس کے کہہ کے گھر میں گونجتے تھے۔ ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود بھی اس کی حرکتیں بچوں جیسی ہی تھیں کہ نادیہ بیگم اور لائبہ بیگم اپنا سر پیٹ لیتی۔